بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد ملک صاحب, فرحت اللہ بابر صاحب, پروفیسر حسن داؤد بٹ صاحب, طاہر فاروق صاحب, جاوید خٹک صاحب, ضیاء الحق سرحدی صاحب, کامران زمان صاحب, ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب, پیٹر, اور ہمارے یہاں پہ معزز جتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں, السلام علیکم. آج کا یہ جو فنکشن رکھا گیا ہے بڑا ہی ایک بنیادی اور بڑا بامقصد. میں خود وزٹ میں نے کیا چائنا ونڈو کا, جو انہوں نے پشاور میں سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, بڑا ہی انفارمیٹیو, بہت زیادہ آپ کو متاثر کرنے والا, کہ جو ہماری پاکستان چائنا فرینڈشپ ہے اس کے حوالے سے. تو آئی واز کوائٹ امپریسڈ. چائنا پاکستان فرینڈشپ, وہ کہتے ہیں بڑی بار بار آپ کو یہ بات کہی گئی ہوگی کہ اٹ از ہائر دین ہمالائز, ڈیپر دین دی اوشن, سویٹر دین ہنی اینڈ اسٹرانگر دین اسٹیل. تو یہ ایک حقیقت ہے. 1950 سے ہماری یہ بنیاد دوستی کی رکھی گئی, اور یہ جو پروجیکٹ ہے سی پیک, یہ شروع ابھی ہوا, لیکن اس کی جو جھلک ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ آپ کو سلک روٹ میں ملیں گی. یہ ویسٹ جو ہے یہ ابھی کی, انہوں نے آفٹر دا 16th century, 17th century, rather 18th century, اس کے بعد یہ قومیں جو ہیں اوپر آئی ہیں. یورو ایشیا, اور یہ جو ایک روٹ تھا, دس واز دی روٹ. اس وقت آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ویسٹ میں آج کل خوشحالی ہے, ویسٹ میں جو ہے دس واز دی history behind it. China is one of the oldest civilization that we have. It roots back to centuries. اس وقت آپ مغل امپائر ہمارا دیکھیں تو اس وقت جی ڈی پی ہمارا جو تھا دنیا میں, it was one of the highest at that time. اب آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک نے ہمارے لیے بینیفٹس کیا کیے ہیں. یہ ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے اٹ از 65 بلین کا تقریباً یہ پروجیکٹ سی پیک ہمارا ہے. آؤٹ آف دیٹ 29 بلین ہیو آلریڈی بین اسپینٹ. صرف کے پی کے حوالے سے آپ دیکھیں 6-7 میجر پروجیکٹ جو آپ کو ابھی یہاں پہ ایکسپلین کیے گئے ہیں. رشکئی از ون آف دا بگیسٹ ایگزامپل, جہاں سے تقریباً 2-2.5 لاکھ لوگ جو ہے امپلائمنٹ یہاں سے آئے گی. اٹ از نیئر کمپلیشن. یہ علیحدہ بات ہے کہ ڈیلے ہو گیا ہے تھوڑا, اور سارے پروجیکٹس ڈیلے ہوئے ہیں ان دا لاسٹ 5 years. سکھی کناری ہے, ہزارہ موٹر وے ہے, جو ریلوے کا بھی انہوں نے ذکر یہاں پہ کیا وہ ہے, ڈی آئی خان موٹر وے ہے, اور ہزارہ ایکسپریس وے ہے. یہ تو ایک میجر بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بات ہم نے کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. اب یہی انوائرمنٹ جو ہے آپ یونیورسٹیوں میں آگے لے کے آئیں. ریمیٹنسز کی بات کی,
یہ میں تھوڑا آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں پہ ماحول کس چیز کا ہے. جب میں فیڈرل منسٹر تھا تو وہ آپ کو بریفنگ دیتے ہیں, تو میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ مجھے پالیسی لے آئیں اوورسیز پاکستانیز کی کہ بیفور آئی گو انٹو دا بریفنگ تو میں ذرا تھوڑا اپنے آپ کو سمجھ لوں. یہ 10 سال پرانی بات ہے, 9 سال. وہ چلے گئے, آدھے گھنٹے بعد آئے اور رنگ ان کا پیلا, کہتے ہیں جی آئی کانٹ بلیو اٹ مائی سیلف. آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہتے جی بابر صاحب, انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, ہمیں اتنی زحمت نہیں ملی کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے پالیسی بنائیں. ہر منسٹری کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آن ایوریج 2 بلین جو ہے آپ کے ڈالرز ریمیٹنسز آتے ہیں اور جس پہ آپ کا یہ ملک چلتا ہے. تو آپ کی سر یہ پرائیورٹیز ہیں, دن رات بیٹھے, ڈے نائٹ, اور الحمدللہ ایسی پالیسی ان کو بنا کے دی جو آج بھی چل رہی ہے. آپ کو ایک تڑپ ہونی چاہیے, ایک سوچ ہونی چاہیے, ایک مقصد ہونا چاہیے. اب یہ ایک مقصد ہے, یہ سی پیک جو ہے دس از ون آف دوز پروجیکٹس کہ لوگ سوچتے ہیں, لوگ آس کرتے ہیں کہ یار ایسے پروجیکٹس ہمارے جو ہیں فار ایگزامپل ملکوں میں ہونے چاہیے. اور اگر اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا, صحیح طریقے سے اگر اس کو ہم نے آگے نہ لے کے گئے تو یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی. پچھلے 5 سالوں میں آپ دیکھیں کتنے اس میں ہرڈلز پڑے ہیں, کتنے اس میں مسائل آئے ہیں. دیز تھنگس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. میں بچوں کو یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں, یہ سارے ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے بچے ہیں, کہ میں پولیٹیکل یہاں بات نہیں کرتا ہوں, میں صرف وہ بات کرتا ہوں کہ جو میری دل کی آواز ہے. ہر معاشرے کا, ہر جگہ کا ایک اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کے انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کی سوچ ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل ہم چائنا کا جو ہے ویلیوز یہاں پہ لا کے نہیں ڈال سکتے, ہم یہاں کے ویلیوز وہاں نہیں لے جا سکتے, ہم یورپ کے ویلیوز یہاں نہیں لا سکتے, اور نہ ہم ان پہ اپنے منسلط کر سکتے ہیں. ہمارے ویلیوز کیا ہیں خیبر پختونخوا کے؟ وہ ہیں شرم کے, وہ ہیں حیا کے, بڑے چھوٹے کی تمیز کے, ایک دوسرے کے خیال کے جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں, مہمان نوازی کے. یہ ہمارے ویلیوز ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے ویلیوز کہاں پہ چلے گئے, آج آپ دیکھیں بڑے چھوٹے کی تمیز کہاں پہ چلی گئی ہے, ہماری شرم حیا کہاں پہ چلی گئی ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن بھی دینی ہے, ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ دا کٹ سر کم دے اور دا کٹ لنگا کم دا. وہ اپنے بچوں سے, یہ چھوٹی جنریشن سے پوچھے کہ ان کو لنگے کا پتہ ہے کہ لنگا کیا ہوتا ہے. مثال ہے, بڑا کس طرف بیٹھتا ہے, چھوٹا کس طرف بیٹھتا ہے, بڑا کیا ہوتا ہے, چھوٹا کیا ہوتا ہے. یہ ویلیوز بھی آپ نے اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے. یہ جو پچھلے 7-8 سالوں میں اس ویلیوز کا اور ان چیزوں کا ہمارا تباہ برباد کر دیا سسٹم انہوں نے, اس کو بھی ریوائیو کرنا ہے. اور جہاں پہ آپ کی نیت ہو, آپ کی انٹینشن ہو, بابر صاحب نے ذکر کیا ہمارے بڑے محترم اور بڑے ماشاءاللہ سمجھدار, اور میں کہتا ہوں کہ کے پی کے میں اس وقت ان کے جو ہے نا ماشاءاللہ سمجھ کے اور پائے کہ جو مجھے نظر نہیں آتے ہیں. اللہ بخشے, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, اس طرح کے لوگ, مطلب یہ بہت ہی یعنی سمجھنے والے لوگ. ابھی انہوں نے بات کی کہ زرداری صاحب نے 9 وزٹس کیے, تو ان میں تڑپ تھی, سوچ تھی, ویژن تھا کہ میں جاؤں گا, میں چیزیں سیکھ کے ایز اے پریزیڈنٹ, اور اس کو میں یہاں پہ لا کے امپلیمنٹ کروں گا.
اب وداؤٹ باعث یہ کوئی وہ نہیں. اب پچھلی حکومت میں آپ دیکھیں آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں, آن گوئنگ پروجیکٹس وہ پیس پہ سلو ہو گئے, بند ہونے کو آ گئے, کاسٹ اس کی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. رشکئی میرے سامنے میرے ہوم ڈسٹرکٹ میں. تو ان چیزوں کو ایسا کوئی ہمیں لائعمل لانا چاہیے کہ ہم اپنے جو ہیں ذہنی طور پہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ ایک میں مائنڈ نہ کریں یہ باتیں ہماری, لیکن ہماری دل کی کہ ہم ذہنی طور پہ ہمارے جو ذہن ہے مفلوج ہو گئے ہیں, کرپٹ ہو گئے, کرپٹ کروا دیے گئے. یہ 9 مئی کے معاملات دیکھیں, یہ باقی معاملات دیکھیں, یہ سب کچھ دیکھیں. یعنی یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے, نہ ہماری یہ سوچ ہے. ہماری جو سوچ ہے, جو قائد اعظم نے اس کی بنیاد پاکستان کی رکھی, وہ سوچ ہے. علامہ اقبال کی جو سوچ ہے وہ سوچ ہے. سر سید احمد خان کی جو سوچ ہے وہ سوچ ہے. اور سب سے جو بڑی اور سب سے جو اعلیٰ سوچ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. اس راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے, اس راستے کو ہمیں اپنانا چاہیے. ہر چیز کا جواب آپ کا قرآن شریف میں پڑا ہے, ہر مسئلے کا جواب آپ کا قرآن شریف میں پڑا ہے. صرف سمجھنے کی دیر ہے, صرف اپنی زندگیوں میں لانے کی دیر ہے. بڑی بڑی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں, بڑے بڑے ہم لیکچرز کر لیتے ہیں. بنیادی چیزوں کو پکڑیں, اپنے گھر سے شروع کریں, وہاں پہ تربیت اپنے بچوں کی ٹھیک کریں. اور یہ پروجیکٹس انشاءاللہ ہمارے فیوچر کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے آگے چلیں گے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی, ہمیں تربیت کرنی چاہیے اپنے گھروں کی, کہ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں. اور once again I thank all the participants جو یہاں پہ آئے ہیں. It was a pleasure having all of you here, and especially our Chinese guest Nin Hao and Gigi. Thank you very much, and hopefully we will meet again and have a very blessed day today. Alhamdulillah, have a pleasant time. Thank you very much. خواتین و حضرات, سب سے پہلے میں ملک امجد عزیز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس سیمینار میں اظہار خیال کا موقع دیا. پشاور میں ایسی تقریبات کا انعقاد بے حد ضروری ہے. چائنا ونڈو کی اس بہترین کاوش کو عوامی سطح پر اور حکومتی سطح پر سراہنا چاہیے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, یہ واقعی چین کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ چائنا ونڈو گئے ہوں گے. وہاں جا کر یقیناً ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ چین کے کسی شہر میں یا کسی حصے میں موجود ہیں. چینی سفارت خانہ اور امجد عزیز ملک کی کاوشیں قابل ستائش ہیں اور ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. مجھے معلوم ہے اس سیمینار میں ماہرین حصہ لے رہے ہیں اور لے چکے ہیں. ان کے سامنے میں طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں, اس لیے میں آپ اور ان کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہوں گا. چین کے بارے میں بہت کچھ لکھا پڑھا اور سنا جا سکتا ہے. چین سب سے بڑی معیشت ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی فوجی طاقت بھی ہے. لیکن یہ بات آپ کے لیے یقیناً خوشگوار حیرت کا باعث ہوگی کہ چین نے ایک اقتصادی رستگاری یعنی اکنامک ایمنسیپیشن کا یہ مقام کچھ صدیوں میں حاصل نہیں کیا, بلکہ صرف 40-42 سال کی انتھک مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے. اور یہ ایک نسل کی جدوجہد ہے. یہ نہیں کہ بزرگوں نے کی, آگے انہوں نے دوسری نسلوں نے, یعنی جنہوں نے محنت کی انہوں نے اس کا ثمر بھی دیکھا. 42 سال میں جنہوں نے کام کیا ان کے سامنے انہوں نے اپنی ترقی کے ثمر دیکھے. یہ چینی عوام کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں ہر دور میں اچھی سیاسی قیادت ملی. اینڈ کریڈٹ مسٹ گوز ٹو چائنا کمیونسٹ پارٹی جنہوں نے ایسے لیڈرز پیدا کیے. سی پیک کو پاکستان کی اقتصادی شارک کہنا زیادہ مناسب ہوگا. یہ ایک ایسا منصوبہ ہے, اس کی تکمیل سے دنیا کا ریاست پاکستان پر اعتماد بڑھے گا. اسی منصوبے کو دیکھ کر دوسرے ترقیاتی منصوبے بھی شروع ہو سکتے ہیں. اس منصوبے کا آغاز ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان شدید
معاشی سیاسی مسائل کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑ رہا تھا. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ اس وقت ہمارے برادر اسلامی ممالک ہم سے منہ موڑ چکے تھے. یہ چین ہی تھا جس نے اس منصوبے کا آغاز کر کے پاکستان پر اپنے زبردست اعتماد کا اظہار کیا. آج یہ منصوبہ تکمیل کی جانب گامزن ہے، جس کے باعث ابھی سے پاکستان میں معاشی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو کیا لیول ہوگا. میں آپ کے علم میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر رہا، آپ سب فاضل ہیں، آپ ایکسپرٹس ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ قومیں اپنی ترقیاتی منصوبوں پر سیاست نہیں کرتی بلکہ معیشت کی ترقی اور استحکام پر ایک کنسنسس ہوتا ہے اور وہ کنسنسس ڈیولپ بھی کیا جاتا ہے. ہمیں بطور قوم فیصلہ کرنا ہوگا، چاہے اپوزیشن ہو، حکمران، عام آدمی یا کوئی بھی، کہ ترقیاتی منصوبوں کو سیاست کی نظر نہ ہونے دیا جائے. آخر دنیا میں بہت سے ممالک ہیں ہمارے خطے میں جنہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں کافی ترقی کی، اور چین ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بہت زبردست مثال ہے. یہ امر باعث سے مسرت ہے کہ سی پیک پر تمام قومی و علاقائی سیاسی جماعتوں کا کافی حد تک کیا بلکہ مکمل اتفاق ہے. اسی اتفاق کا نتیجہ ہے کہ آج یہ منصوبہ تیزی سے تکمیل کی طرف جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ سی پیک منصوبے کی طرح جیسے قومی اتفاق کا رائے پیدا کیا گیا ہے، ویسے ہی پاکستان کی اقتصادی ترقی پر تمام سیاستدان اور طبقے آپس میں اتفاق رائے پیدا کریں. آخر میں یہ عرض کروں گا، چین پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے. دنیا کے سامنے پاکستان کو ایسا پیش کرنا چاہیے کہ سی پیک کی تکمیل کے بعد چین پاکستان میں مزید سرمایہ کر سکے. بہت شکریہ. خیبر پختونخوا جو ہے ایک بڑا خوبصورت صوبہ ہے. یہاں اللہ نے بہت بڑی پوٹینشلز دی ہوئے ہیں، لیکن شاید قوم اچھی نہیں دی اس ملک کو. قوم وہ ہوتی ہے جو نیشنلسٹ ہوتی ہے، جو ملک کے لیے کھڑی ہوتی ہے، جو ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرتی ہے. ہم نیشنلسٹ تو نہیں بن سکے، ہم صرف انڈیویجول بن سکے. ہم نے جس طرح کہا گیا، حاجی صاحب نے کہا سڑک کا اگزامپل، تو ہم نے ساری زندگی میں نے اپنے ابو کے ساتھ رہ کے سیاست میں یہی دیکھا کہ اس کا کام مت کرو، میرا کر دو. اس کی ٹانگ کاٹ لو، اس کو دھکا دے دو، میرا کام ہو جائے. تو آئی تھنک ہم لوگوں کو اب ٹرانسفر اور پوسٹنگ سے بڑھ کے کام کرنا ہوگا. ہم ملک جہاں پہنچ گئے ہیں نا، دس از اے ریڈ لائن. اگر اس ملک کی ڈگنیٹی چاہتے ہیں، اس ملک سے پیار کرتے ہیں، تو اس ملک کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس ملک کے لیے جب کھڑا ہونا پڑے گا نا جی، تو پھر بہت سی قربانی دینی پڑے گی، سیکریفائس دینی پڑے گی. قائد اعظم صاحب کی تقریر لگا کے اس کو آپ عزت تو دیتے ہیں، لیکن اس جیسا ملک آپ نے اس کی ڈریم کو پورا نہیں کیا. آج پولیٹیکلی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 75 سال سے پاکستان ہیز بیکم اے لیبارٹری. آج ہم پولیٹیکلی بھی آج بھی ہم اسٹیبل نہیں ہیں، اکنامکلی ہم اسٹیبل نہیں ہیں. ہم بات کیا کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہم اپنے دشمن خود ہیں. ہمیں کیا دنیا دیکھیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہی ہوتا ہے کہ ایوری باڈی ٹیک دیئر اپرچونیٹی، اور ہم نے ہر ایک کو وہ اپرچونیٹی دی ہے کہ کم آن اسکریچ آور بیک. So I think Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan is a beautiful country. آج ہمیں ہماری بیوروکریسی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا پڑے گا. جو ہم نے ہیوج بیوروکریٹک چینلز یہاں پالے ہوئے ہیں، لائنز آف بیوروکریسی اور فائل موو ہوتے ہوتے، بلیو می میں اپنی فائل خود لے کے سارا دن پھر رہا ہوتا ہوں منسٹریز میں. کبھی ابھی ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس، کبھی سیکرٹری کے پاس، کبھی سی ایس کے پاس، کبھی اے سی ایس کے پاس، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی سی ایم کے پاس. مجھے 1 مہینہ لگ گیا، ابھی ایک فائل موو نہیں ہوئی میری. تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور کرپشن تو آپ چھوڑ دیجیے، کاغذ اٹھاؤ تو ایک امیر حمزہ کی کہانی ہے. جنرل لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جا سکتا. آج ہم کو یہ سوچنا ہوگا، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہوگا
کہ آپ کی پارٹیز میں اچھے لوگ کیا نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ آپ صرف اے ٹی ایمز کو سپورٹ کریں گے؟ آج اے ٹی ایم سے نکلنا ہوگا آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. آج ہم غلام ہیں ون مین, ایک آدمیوں کے. کیا ہم آرگنائزیشن میں ہیں تو ہم اس کے باس کے غلام ہیں, اگر ہم کہیں اور ہیں تو ہم اس کے غلام ہیں, اور اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں تو ہم اپنے لیڈرز کے غلام ہیں. آج یہ غلامی توڑنی ہوگی. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے کہ شوکوس نوٹس مجھے آ جائے, آئی کیئر لیس. لیکن بلیو می, دس ملک از اے ویری ٹیلنٹڈ کنٹری. یہاں کے لڑکے لڑکیاں از ویری ٹیلنٹڈ. ان کو ہم لوگوں نے کبھی موقع نہیں دیا, کبھی آگے آنے نہیں دیا. ہم نے ان کو سپریس کیا, ہم نے ان کو پولیٹیکل فورم پہ بھی سپریس کیا, ہم نے ان کو بیوروکریسی میں بھی سپریس کیا. اور آج جب میں اپنے منسٹری کی ایویلیویشن کر رہا تھا تو آج بابے بڈھے بیٹھے ہوئے میری سیٹوں پہ 10 سالوں سے. ان کو جب میں ٹرانسفر کرتا ہوں تو میرے اوپر اتنا پریشر آتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. آج اگر میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا تو آپ کیسے سیٹوں پہ آئیں گے؟ آپ کیسے اس ملک کو چینج کریں گے؟ ہم ایک کنسرویٹو مائنڈڈ سے نکلنا ہوگا. ہم شلوار اوپر کر کے مسجد میں نماز اور داڑھی رکھ کے تو جانا چاہتے ہیں, لیکن اس جیب میں حرام کا پیسہ رکھ کے اپنی اولاد کو کھلانا چاہتے ہیں. دیکھیں, مجھے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. دس از اے سی پیک. لیکن بلیو می, وی آر آل ویری فرسٹریٹڈ ہیئر. ہماری گروتھ نہیں ہے ہمارے. تو آئی تھنک سی پیک از اے گڈ اپرچونیٹی. امجد صاحب, ویئر آر یو؟ دس از اے ویری گڈ کانفرنس اینڈ پلیز ہیو اٹ مور. اینڈ اف یو نیڈ لائک ہماری آج دو, ہم آپ کو اور بھی سپورٹ کریں گے اور فائنینشلی بھی کریں گے انشاءاللہ. آئی تھنک ٹورزم جو خیبر پختونخوا کا مجھے پریزنٹیشن دی گئی, ہمارے پاس 3 اسپاٹس مجھے کے پی بی آئی نے بتائے. صرف 90 فٹ کی جو روڈ چاہیے وہ فارسٹ نہیں دے رہا. آج 5 سال ہو گئے ہیں. آج ملیشیا میں جینٹنگ آئی لینڈ ہے اور میرے پاس تو نیچرل جینٹنگ آئی لینڈ ہے, اور مجھے بنانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی. میرا سواد سرینا اس کا لیز رینیو نہیں کی جا رہی ہے. عزیز بولانی صاحب از کرائنگ دیٹ میں پل آؤٹ کر رہا ہوں انویسٹمنٹ. میں 1 مہینے سے سی این ڈبلیو اور منسٹری آف یہ اسپورٹ, یہ کیا ٹورزم کے دفتر کاٹ رہا ہوں کہ بھائی ان کو لیز دے دو. نہیں جی, ہم ری ایڈورٹائز کریں گے. کیوں کریں گے بھائی؟ ان کے کانٹریکٹ میں 60 ایئرز ہے تو دیں, اور کیبنٹ نے بھی پاس کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک آپ اپنا ہاؤس کو صحیح کریں, اچھے لوگ آپ پارلیمنٹ میں لائیں, پڑھے لکھے لوگ لائیں, آنیسٹ لوگ لائیں, تاکہ اس ملک کو چینج کریں. ہم سب اس وقت 50s کو کراس کر گئے, مے بی 15 years of our life. What will happen to our sons and daughters? کیا وہ ہمیں معاف کریں گے؟ So I think we should learn from China, but we should also learn from India. We should learn from Bangladesh. We should learn from Bhutan. We should learn from so many countries, the Central Asias. Open yourself for God's sake. دماغ کو کھولو, دنیا کو دیکھو. اور یہ جو ہماری اس وقت رینکنگ ہے نا, جو ہر چیز ہی نیگیٹو میں جا رہی ہے, اس کو ٹرن اراؤنڈ کرو. اور یہ کوئی اور نہیں کرے گا, ہم پاکستانی ہی کریں گے ایونچولی. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ جی. میں شاید تھوڑا سا وہ ہو گیا. اب میں منکر ہو رہا ہوں. میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ تقریر کریں, آپ نے خود ہی تقریر کی ہے. آپ نے تقریر کی ہے, اور سلیم صافی کو دیکھ کے میں بھی بتا رہا تھا اپنا اقبال سرور صاحب کو کہ آج سارے باغی ہو گئے ہیں. اللہ خیر کرے, یہ آپ آتے رہا کریں پشاور, تاکہ ہمیں بھی کچھ نظر آئے. اب تک
साहब को रिक्वेस्ट करूँ यूथ को थोड़ा अपना बिजनेस मॉडल अच्छा। एक 2 मिनट ओके देखिए जी, मैनेजमेंट का मैं स्टूडेंट हूँ। ज़िंदगी के काफ़ी साल मेरे लंदन में गुजरे, पाकिस्तान बुला लिया गया, आ गया, अच्छा भी था बुरा भी था, धक्के खाए, बिज़नेस करने आया जो वालिद साहब ने शुरू किया था, हर जगह मुझसे पैसे मांगे गए। डिस्पाइट माई फादर वॉज अ सिटिंग मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर, सेनेटर, मुझे भी नहीं बख्शा गया। मैंने हर उस बिज़नेस को छोड़ दिया जिससे मुझसे पैसे मांगे गए। मुझे मिलियंस ऑफ रुपीस का हर महीने लॉस हुआ। मैं कई दफ़ा मेरा बिज़नेस चैप्टर 11 में गया, बैंक्रप्सी। पॉइंट ये है, से नो टू करप्शन। दूसरा, मैंने आने के बाद मिनिस्ट्री में मैंने अपनी जितनी भी मेरी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, मैंने उसको इवैल्यूएट किया। मैनेजमेंट में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। मुझे ये पता लगा कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन उनको सप्रेस कर दिया गया है। बात ये है कि जी बिजनेस मॉडल आप डिफाइन करें कि आपके इकोनॉमिक्स में तो कोई डेफिनेशन नहीं है, ना मार्केटिंग की कोई डेफिनेशन है। आपने डिफाइन करना है कि आपने क्या करना है, और ये काम गवर्नमेंट का कि आप सपोर्ट करें। हम कोशिश कर रहे हैं 3 साल से कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मॉडल है, जो सॉफ्टवेयर बना है, वो ग्राउंड में ठीक है चल रहा है। उसमें 15,000 10,000 बंदों ने हिट किया है, लेकिन मैं आज भी वो समझता हूँ कि वो मॉडल, ईज़ ऑफ डूइंग का मॉडल जो है, वो आज भी वो मॉडल नहीं है जिस पे मैं आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। So I think what I'm trying to do, if I get time after this तकरीर, कि जी क्लिक ऑफ अ बटन, आप घर बैठ के मोबाइल ऐप पे जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यू डोंट हैव टू मीट एनी ब्यूरोक्रेट, यू डोंट हैव टू मीट एनी वन, एंड वी आर हियर टू सर्व यू इन 7 days. दैट्स आई वांट टू डू इट। फिर हमारा जो रशकई है जी, मैं ख़ुद वहाँ गया। फेज़ 1 में 255 या 250 एकड़ की ज़मीन है। प्लीज़ एज़मेक का कोई बैठे। बट आई थिंक हमें सीपैक को 3 मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारी लीडरशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए। और मैं बार बार लीडरशिप का जिक्र करूँगा और बार बार लीडरशिप को पॉइंट आउट करूँगा, बिकॉज आई हैड चैलेंजेस हियर and I'll speak about those challenges and where the leadership needs to look at. Because जब मैं यहाँ पर आया था और मुझे लाने का मकसद ये था कि मैं चाइनीज़ के आपके रशा कई was taking up and we were keen to actually look at रशा कई. Based on my experience, I was given the task of रशा कई. But I still remember, and I will say this unequivocally perhaps, that here some of the leadership was not even willing to understand what CPEC was. And that was a challenge actually. And I will be very candid today in what I am going to speak, क्योंकि अमजद साहब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है यहाँ पर आने के लिए. And when I was coming here, I had written a formal speech, but then फरतुल्लाह बाबर साहब को सुनने के बाद इंसान वैसे भी जज्बात में आ जाता है, तो इसलिए. And then when I used to talk about Carrick, and I used to tell how, you know, your ports from Karachi port is being linked to Tajikistan and through N5 of Carrick and through N6. Gwadar port is being linked to Uzbekistan and beyond. और हमारे वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, he is aware of all this. मैं हमेशा एक बात कहता था और आज I will repeat this today also. अगर पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लानी है, genuine economic transformation, उसका बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, बेस्ट मेथड, बेस्ट प्लेटफॉर्म खैबर पख्तूनख्वा। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर, बिकॉज मैं जब यहाँ पर आया एंड आई यूज्ड टू लिव हेयर, तो फिर मैंने, एंड थैंक्स टू उस्मान, इसने मुझे कहा कि आप 2 दिन पढ़ाई भी करें, सो आई यूज्ड टू टीच इन IIM साइंसेज ऑल्सो। तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। एक तो यहाँ की जो यूथ है, उनकी जो desire and quest for acquiring knowledge and desire and quest to becoming rich बहुत अच्छी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं अमीर होना क्यों बुरा है, अमीर होना किस लिए अच्छा है,
لیکن یہ بہت فنڈامنٹل ڈسکشن ہے، بیکاز جب آپ سفائر اور فاطمہ گروپ کی بات کرتے ہیں تو وہ پنجاب کے 2 گروپس ہیں، اور جیسے ہی آپ نے سی پیک کے انڈر ایک حقلہ یارک روڈ بنائی 2.2 بلین کی انویسٹمنٹ ڈی آئی خان جیسے ریموٹ ایریا میں آ گئے. اور اس لیے چائنیز کی کوٹ مجھے یاد آتی ہے، اف یو وانٹ ٹو بیکم رچ بلڈ روڈز. لیکن یہاں پہ تو انفراسٹرکچر کے اگینسٹ بہت ساری باتیں بھی تو ہوتی ہیں. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انفراسٹرکچر، اور سم ٹائمز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو کرپشن کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے، اور یہ ڈسکشن آئی تھنک ینگسٹرس کے لیے بہت ڈسٹریکٹنگ ہوتی ہے، اسپیشلی فار دا سبجیکٹ دیٹ آئی ٹیچ وچ از پروجیکٹس مینجمنٹ، انٹرنیشنل پروجیکٹس مینجمنٹ. اور فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت پرٹیننٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے، بٹ آئی تھنک 2 points which I actually observed there, and also as a student of Chinese management system and Confucianism. Naturally they follow Confucianism جہاں پہ ہر چیز لیڈر ہوتا ہے, so they do not voice anything. But جو 3 چیزیں میں, اور I was writing down while he was speaking, وہ میرے نزدیک A is the political will, اور political will of the leadership to transform the country in their given time. So ہر ایک کو 5 سال 10 سال ملتے ہیں, ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ٹرانسفارم کروں. The second point, and this is again as I said کہ Confucianism کو آپ ذہن میں رکھیے, is the desire of the people to develop. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جب آپ اپنے پولیٹیشنز اور لیڈرشپ چوز کر رہے ہوتے ہیں, کہ کیا وہ آپ کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے, کیا آپ کے ساتھ وہ جو پرومسز کریں ان کو فلفل کریں گے. اینڈ دیٹ از, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے چائنا کے اندر, یا بہت زیادہ کیپٹلزم ہے, وہاں پہ ان بہت ہی پرفیکٹ سوشلزم ہے ان چائنیز کریکٹرسٹکس. تو آپ بھی یہاں کے اندر ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ فار سوشلسٹ ریزنز لا سکتے ہیں ود پاکستانی کریکٹرسٹکس. ہمیں کسی کا ماڈل فالو کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ خدا نے ہمیں بہت ساری یونیک کریکٹرسٹکس دی ہیں, جس کے اندر خیبر پختونخوا یونیک ہے بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ اٹ ہیز واٹر, اٹ ہیز منرل ریسورسز, اٹ ہیز ٹریڈ کنیکٹیوٹی, اینڈ مور امپورٹنٹلی اٹ ہیز پیپل ہو آر ولنگ ٹو چینج دا ورلڈ. اینڈ دیئر فور جو بھی آپ ملک ہمارے ریجن میں ڈیولپ ہوتے دیکھتے ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کے پی کی ہیومن ریسورس امپلائی ہوتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور بہت بڑا ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہماری لیڈرشپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. And now let me tell you what CPEC has actually done. CPEC has brought 6,000 megawatt of electricity. CPEC has actually brought 850 kilometers of transmission line in Pakistan. It has built 530 kilometers of road network in Pakistan, creating rural-urban synergy. کیونکہ میں ان اکانومیز کو ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں جو اربن اکانومی کی بات کرتے ہیں, بیکاز یور ڈیولپمنٹ کین ناٹ ہیپن جب تک آپ رورل اکانومی کو اربن اکانومی کے ساتھ لنک اپ نہیں کرتے. اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ. دی ادر امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ probably in next 2 months گوادر ایئرپورٹ ول بی بلڈ بائی دی چائنیز گرانٹ آف 230 million. اینڈ آپ دیکھیے گا کتنی جلدی وہاں پہ ٹرانسفارمیشن. ایک پورے ڈسٹرکٹ لسبیلا کے ڈسٹرکٹ کو آپ پچھلے 70 سال سے 10 میگا واٹ آف الیکٹریسٹی دیتے تھے. And now thanks to CPEC, because now Gwadar has come into limelight and we are having discussion around Gwadar and the west borders of Pakistan, جس میں خیبر پختونخوا بھی آتا ہے. And now therefore the 100 megawatt ہم نے ایران سے لی, because we need development there and nothing will happen unless we develop. And of course یہ سفائر اور فاطمہ گروپ کے یہاں پر آنے سے ریموٹ ایریاز کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لائک ڈی آئی خان, اور وہاں پر جو کاسٹ آف لینڈ بڑھ گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے, اسپیشلی جو ڈیل کرتے ہیں انڈسٹریلائزیشن سے. ہماری ایگریکلچر ایکسپورٹ ان دا لاسٹ 10 years چائنا کے ساتھ 50% گرو کی ہے. ہماری سی فوڈ ایکسپورٹ 40% گرو کی ہے. ہماری سیسمی سیڈ 50% بڑھی ہے, اور اس لاسٹ ایئر ہماری رائس کی ایکسپورٹ چائنا کو 1 million ٹن ہوئی. اور اس میں ہمارے فرام انسیپشن جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لیڈرز کی کنٹریبیوشن ہے, ایچ ون آف دیم. اینڈ آئی نو سم آف یو مائٹ ہیو پولیٹیکل ڈیزائرز اینڈ ایسپریشنز, بٹ آئی تھنک اینڈ آئی ہیو سین, کیونکہ میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر سی پیک, ایز سی او کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ, ایز ڈپلومیٹ ان چائنا اس ٹرانسفارمیشن کو ہوتے دیکھا. اینڈ آئی تھنک ایچ ون آف دیم
was keen کہ ڈیولپمنٹ ہو اینڈ آر ریلیشنشپ چائنا. اینڈ آئی ٹوٹلی انڈورس what فرت اللہ بابر صاحب نے کہا. آفٹر اباؤٹ 5000 ایئرس یہ ایک ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے جس کے اندر جو ویلتھ ہے, کیونکہ جو دولت ہوتی ہے, جو ویلتھ ہوتی ہے, یہ بھی ہوا کی طرح ہوتی ہے, جہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ ہو وہاں پہ اٹریکٹ ہوتی ہے. اینڈ دس از فار دا ینگسٹرز ٹو انڈرسٹینڈ. اور انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں, اور یہاں پہ لیڈرشپ کے لیے میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ کہ یہاں پر آپ بیوروکریسی کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں, آپ یہاں پہ بیوروکریٹک چینلز کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں اور سب ٹائم ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو سٹل آرگنائزیشن ہے لائک کے پی ایزمک, جاوید یہاں پہ بیٹھا ہے, یا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ, ان کو آپ بالکل اگنور کر دیتے ہیں ان دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک سب سے اہم اس کی ایک راہداری ہے. اس کے علاوہ جو ہیں وہ چائنا کو ساؤتھ ایشیا سے کنیکٹ کرتے ہیں, ایسٹ ایشیا سے کنیکٹ کرتے ہیں, اینڈ دین مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی یورپ سے کنیکٹ کرتے ہیں. اینڈ دے آل آر having their own rights and wrongs and going ahead with that. But what are the key focus areas? So technically there are 5 components of CPAC. کچھ ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں اور کچھ ہمیں ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے ہیں. فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ اٹ, تو سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ جی پالیسی کوآرڈینیشن. Now پالیسی کوآرڈینیشن جس کے اوپر سب لوگوں نے بہت زیادہ بات کی, اٹ از بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا, بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, کچھ ہماری سائڈ پہ ہیں, کچھ دوسری سائڈ پر ہیں, کچھ کو موقع نہیں ملا, کچھ کو they have different reservations. The other side to it is facilities connectivity, جو کہ کافی حد تک ہو گیا. Now what is facilities connectivity? It is in the shape of infrastructure that we have seen کہ سڑکیں بن گئی. اس میں 2 نام بڑے آسانی سے ذہن میں آتے ہیں. کراکرم ہائی وے کا نام لیا گیا, عتاباد لیک کا نام لیا گیا, عتاباد روڈ بنایا گیا, ملتان سکھر موٹر وے, اینڈ دین سکھر سے حیدرآباد is the missing link, and then we are going ahead. So this is known as the facilities connectivity. And the third part, and which is I believe where I standing here, is the financial integration. Because اب جو بھی کر لیں, there has to be a movement of funds from China to Pakistan or Pakistan to China. کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا, چاہے وہ آپ قرض لے کے کریں یا آپ اس کو خود کے پیسے سے کریں, پیسہ has to go from one pocket to another, and this is an international phenomenon. تیسری چیز جو کہ ہونی تھی اور شاید کچھ حد تک سٹارٹ ہوئی بٹ درمیان میں انٹرپشنز آ گئیں, وہ تھی unimpeded trade. Now that unimpeded trade should be the outcome of that CPEC phase 2, جس کے اوپر we all are working and keeping our hopes alive, hopefully. اس چیز کو ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے. جو CPEC phase 2 کی ہم بات کر رہے تھے کہ جی انڈسٹری ریلوکیٹ ہوں گی چائنا سے پاکستان میں, جس کے بدلے میں کچھ SEZs کچھ بن گئے, کچھ بن رہے ہیں. رشا کئی کی ایگزامپل یہاں پہ ہم نے دیکھی. So this is the 4th component of CPAC. And the 5th and the last one is people to people exchange. اس پہ بھی کافی لوگوں نے بات کی, so I will not go into that detail کہ people to people exchange میں vocational training آتی ہے, getting ready to embrace the ecosystem آتا ہے, اپنی اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے کی بات آتی ہے, that how we are we ready. ابھی پروفیسر صاحبہ نے بھی کہا کہ جی کیا اب ان نوجوان بچیوں کو تیار ہونا ہے ان ساری چیزوں کے لیے, so that they can take on the challenge. اسحاق صاحب نے کہا کہ بہت ساری کمیاں ہماری سائڈ پہ تھیں جن کو ہم پورا کر سکتے ہیں when we get the opportunity. صبح کسی نے بات کی کہ FDI تب ایکسیپٹ کی جاتی ہے when we are looking at it کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. so وہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ساری باتیں آپ نے سن لی. جو مجھے بتانا ہے کہ حبیب بینک نے کیا کیا. حبیب بینک نے 2005 میں اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو آفس بنایا چائنا میں, اور وہ ریپ آفس کیا کرتا تھا, اس کو کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں تھی, وہ صرف یہ کرتے تھے کہ وہاں لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی اپرچونٹی ہے اور آپ کو کوئی سوال کرنا ہے آپ ہم سے کریں, ہاؤ وی کین اسسٹ یو. And they were connected on daily basis with the Pakistan foreign mission and the other foreign mission, so that we can tell them. Chinese جب تک پاکستان ابھی جو خیبر پختونخوا میں ہمارے 2 CPEC پروجیکٹس اپرووڈ ہیں انڈسٹری کے حوالے سے. ایک ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں درابن
the largest one in Pakistan. द्राबन जो है वो 3125 एकड़ एरिया के ऊपर होगा, जो कि DI खान में हम इसको बना रहे हैं, और इसके लिए ऑलरेडी हमने स्पेशल इकनॉमिक जोन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में जा चुकी हैं, और इसको चूंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे है बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ, तो वी आर ट्राइंग कि जी इसको भी CPEC के अंदर हम लेके आ जाएं, और साथ हमारा दो जो है नए स्पेशल इकनॉमिक जोन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक हमारा मोमंद जो है, मोमंद बारबर सिटी, दैट विल बी एन इंशाल्लाह स्पेशल इकनॉमिक जोन, और एक हमारा जो है बन्नू का भी हम अभी कोशिश कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इट अप विद द फेडरल गवर्नमेंट कि इसको भी हम, चूँकि ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ताकि इंसेंटिवाइज्ड हो इंडस्ट्री वहाँ पे जाए और उसकी भी सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट हो उस प्रोविंस का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अपकमिंग इंशाल्लाह आपके सूबे में, एंड वी आर एज फार एज इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, आपका सूबा लीडिंग रोल पे है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विद रिस्पेक्ट टू CPEC के इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जो कोऑपरेशन है बिटवीन चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान। इसका मॉडल भी जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा डिफरेंट है, रशा का भी, कि जी चाइनीज़ CEO है, इसकी अपनी SPV है, अपनी कंपनी है जो उसको ऑपरेट करती है, और वो ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट भी वही चाइनीज़ कर रहे हैं। तो $128 मिलियन टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट थी। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई थी उस वक्त जिस वक्त 28 मई 2021 को हमने इसको लॉन्च किया था। China-Pakistan Economic Corridor's journey towards economic regionalization in the globalized world, we will emphasize the regionalization. CPEC is not the name of the particular route of alignment. It is a complete package of cooperative initiatives, and project of CPEC holds regional connectivity, information network infrastructure, energy cooperation, industry and industrial parks, agriculture development and poverty alleviation. The reason of this fast growth lies in states' investment in infrastructure and heavy industry on high scale, and the expansion of private sector in light industry, not merely the exports. The speaker before me has very wisely emphasized the importance of the small and medium enterprises and its role in the economy of any country, and we are not considering this small level investment in the lower industry, not at all. So we have to emphasize on that. The fast growing economy of China during the last 3 decades has resulted in constant rise in the demand of oil. And this demand is expected to rise further in the coming years with the growth in the economy. China is importing more than 60% of crude oil from Gulf and Middle East region. Gwadar is only 2,500 kilometers from Xinjiang, the western province of China, while Xinjiang's distance from China's eastern seaboard is 4,500 kilometers. So anyone can very easily understand the importance of this Gwadar port for China. China wants Gwadar port to be the transit point for Xinjiang, which is developing with the high speed under the Go West policy of Chinese government. Xinjiang acts as a trade route between China and Central Asia, West Asia, South Asia, and the East-Western Europe on one hand, and is a center of grand development program in the West China on the other. On the basis of cultural and religious similarities, Xinjiang has historical relationship with the nationalities of Central Asia and West Asia since ancient times. To meet the big energy demand of the developed and more populated eastern coasts of China, several oil and gas pipelines are moving from Xinjiang. Xinjiang is gaining more importance nowadays. Xinjiang became number 1 in the production of gas and number 2 in the production of oil in 2008 in China. The reflection of importance of Xinjiang can be seen in the Beijing's increased investment through the strategy of Go West since 2000. Through this strategy, China is trying to rebalance the country's economic growth. After the implementation of this strategy, the foreign trade of Xinjiang was reached to high level and became the 12th
most important trading region of China and second among the western, central provinces and autonomous regions. Coming to Pakistan, achieving sustained economic growth is one of the biggest challenges faced by Pakistan. In addition, last decade witnessed the retarded economic growth, poverty, and lack of economic opportunities are some of the most important reasons for growing frustration among the masses. Pakistan can have socio-economic development by trade through Gwadar. The emergence of Gwadar as a deep sea port is extremely important for the region because of its strategic location to attract the trade from Central Asian states, Afghanistan, China, and act as a major transshipment port because it is supposed to be a deep sea port. اور بزنس اسکول تھی وہ پاکستان کی تھی اور یہ 2017 میں جب بنا انیشلی تو اس کے 19 ممبرس تھے 19 ممبرز. I'll show you who those members were and then later on it got expanded. The basic objectives of this consortium was to develop academic linkages and collaboration among the Chinese